خدا کے لیے میری بکری چھوڑ دو، یہ میری بیٹی زینب کے لیے واحد سہارا ہے۔ قاسم نے دیوانہ وار آگے بڑھ کر اس خچر بان کی کلائی پکڑ لی جو اس کے سین سے مریل سی بکری کو رسی سے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا بوڑھے! خچر بان نے قاسم کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے پڑی کھجور کی چرائیوں پر جا گرا، اس کی کوہنی مٹی کے پیالے سے ٹکرائی اور پیالہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ دروازے پر کھڑے قرض خواہ اور ابو حارث نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، قاسم، میں نے تمہیں 2 چاند 2 مہینے کی مہلت دی تھی، آج وہ مہلت ختم ہو گئی۔ جب تک تمہارے پاس میرے 20 دینار نہیں آ جاتے یہ بکری میرے پاس رہے گی۔ قاسم نے گرتے سنبھلتے ہوئے ابو حارث کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کا امامہ کھل کر گردن میں لٹک گیا اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ابو حارث، تم جانتے ہو میں نے تمہارے کمہاری کا کام چھوڑا نہیں، بلکہ میرے ہاتھ اب مٹی گوننے کے قابل نہیں رہے۔ بس 1 ہفتہ، صرف 1 ہفتہ اور دے دو، میں کہیں سے بھی انتظام کر دوں گا۔ ابو حارث نے حقارت سے قاسم کے میلے کرتے کی طرف دیکھا اور اپنا پیر پیچھے کھینچ لیا۔ سوداگروں کی منڈی میں جذبات نہیں درہم چلتے ہیں قاسم، اگر اگلے جمعے تک تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہارے اس کچے مکان کا سودا کروں گا، اس کے لیے مجھے چاہے تمہیں اور تمہاری جوان بیٹی کو سڑک پر ہی کیوں نہ پھینکنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور گلی کی دھول میں غائب ہو گیا۔ قاسم وہیں زمین پر بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ صحن میں موت جیسی خاموشی تھی، کونے میں پڑی مٹی کی انگیٹھی بجھ چکی تھی، بالکل قاسم کی امیدوں کی طرح۔ صحن کے کونے میں لٹکے ہوئے پرانے ٹاٹ کا پردہ ہٹا اور 16 سالہ زینب باہر نکلی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ روئی نہ شکوہ کیا، بس خاموشی سے آئی اور باپ کے سر سے گرا ہوا امامہ اٹھا کر جھاڑنے لگی۔ اس کی خاموشی قاسم کے لیے ابو حارث کی دھمکیوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اس نے بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا، بھوک اور فکر نے اس کی رنگت زرد کر دی تھی۔ بابا اٹھے، زینب نے اسے سہارا دیا۔ میں نے پڑوس سے مانگ کر تھوڑی سی چھاچھ کا انتظام کیا ہے، آپ پی لیں، حلق خشک ہو رہا ہوگا آپ کا۔ قاسم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹی کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب، وہ بکری نہیں لے گئے، وہ میری عزت لے گئے ہیں، میں تمہیں کیا کھلاؤں گا؟ اس گھر کی 4 دیواری کے سوا میرے پاس اب بچا کیا ہے؟ زینب نے زبردستی اسے چارپائی پر بٹھایا۔ چارپائی کی رسی اتنی ڈھیلی ہو چکی تھی کہ وہ زمین سے لگ رہی تھی۔ اللہ بہت بڑا ہے بابا، کوئی نہ کوئی سبب تو بن ہی جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میں کل سے دوبارہ اون کاٹنے کا کام زیادہ کروں گی، میرے پاس ابھی بھی کچھ دھاگا بچا ہوا ہے۔ قاسم جانتا تھا کہ اون کاٹ کر مہینے میں بمشکل 2 درہم بنتے ہیں اور قرض تو 20 درہم کا تھا، لیکن اس نے بیٹی کا دل رکھنے کے لیے سر جھکا لیا۔ اگلی صبح قاسم نے اپنے پرانے جوتے پہنے جن میں اب تالا نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی اور شہر کی جانب چل دیا۔ اس کا رخ اپنے چچا زاد بھائی یوسف کی دکان کی طرف تھا۔ یوسف کا کپڑے کا کاروبار تھا اور وہ خاندان کا خوشحال ترین فرد تھا۔ بازار میں بھیڑ تھی، لیکن قاسم کو صرف اپنے پیروں کی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ یوسف کی دکان پر پہنچا تو یوسف ایک گاہک کو ریشمی تھان دکھا رہا تھا۔ قاسم دکان کے باہر ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا، اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے۔ جب گاہک چلا گیا تو یوسف کی نظر قاسم پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر فوراً شکن پڑ گئی۔ ارے قاسم، تم اتنی صبح، خیریت تو ہے؟ یوسف کا لہجہ سرد تھا۔ قاسم نے گلا صاف کیا، اس کی آواز میں لرزہ تھا۔ یوسف بھائی، وقت نے مجھے بہت توڑ دیا ہے، ابو حارث نے گھر نیلام کرنے کی دھمکی دی، صرف 10 درہم، اگر تم قرض دے سکو میں وعدہ کرتا ہوں۔ یوسف نے بات کاٹ دی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے قاسم کے کھڑے ہونے سے اس کی دکان کی ساکھ خراب ہو رہی ہو۔ قاسم، تم جانتے ہو مندی کا دور ہے، ابھی پچھلے ہی ہفتے میرا مال لوٹا گیا، میرے پاس تو خود دکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ قاسم دیکھ رہا تھا کہ دکان کے اندر یوسف کا نوکر دوپہر کے کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت اور تندوری روٹیاں سجا رہا تھا۔ خوشبو قاسم کے خالی پیٹ میں مروڑ پیدا کر رہی تھی۔ صرف 5 درہم ہی دے دو یوسف، زینب کی خاطر۔ قاسم کی آواز بھیک مانگنے جیسی ہو گئی۔ یوسف نے اپنی جیب سے ایک کھوٹا سکہ نکالا اور قاسم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ رکھو اور جاؤ، گاہکوں کا وقت ہو رہا ہے، رشتے اپنی جگہ اور کاروبار اپنی جگہ۔ قاسم نے وہ سکہ مٹھی میں پکڑا اور بنا کچھ کہے وہاں سے چل دیا۔ شام ہو چکی تھی۔ قاسم جب گھر میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب ایک ہی راستہ بچا ہے
اور ایک ایسا راستہ جس کے بارے میں سوچ کر ہی اس کا دل پھٹتا تھا۔ وہ سیدھا زینب کے پاس گیا اور جو دھیمی روشنی میں سوئی دھاگے کے ساتھ ایک پھٹی ہوئی چادر رفو کر رہی تھی۔ زینب بیٹی، قاسم کی آواز بھر آ گئی، مجھے وہ صندوقچی دے دو جو تمہاری ماں نے مرتے وقت دی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تیر گیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس صندوقچی میں کیا ہے۔ بابا، وہ تو ماں کی آخری نشانی ہے، ان کی چاندی کی بالیاں۔ انہوں نے کہا تھا یہ میری شادی کے لیے۔ میں جانتا ہوں، قاسم چیخ پڑا، پھر فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور رو پڑا۔ میں جانتا ہوں زینب، لیکن آج اگر یہ چھت نہ بچی تو کل تمہاری شادی تو دور، تمہاری آبرو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں ایک ناکام باپ ہوں۔ زینب نے خاموشی سے آنسو پونجے، تاکچے سے پرانی لکڑی کی صندوقچی اتاری اور قاسم کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بالیاں بکنے کا مطلب ہے کہ اب اس کی شادی کا واحد سہارا بھی ختم۔ قاسم بھاگتا ہوا سنار کی دکان پر پہنچا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے وہ بالیاں ترازو کے پلڑے میں رکھی۔ سنار نے ایک نظر بالیوں پر ڈالی، پھر ترازو اٹھایا۔ پرانی چاندی ہے، میل بہت ہے، اس کے تمہیں صرف 4 درہم ملیں گے۔ قاسم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہتھوڑا مارا ہو۔ 4 درہم؟ وہ ہکلایا، لیکن یہ تو وزنی ہیں، دیکھو تو صحیح، کم از کم 10 درہم کی تو ہوں گی۔ سنار نے بے رخی سے بالیاں واپس قاسم کی طرف دھکیل دی۔ لینی ہے تو لو، ورنہ آگے بڑھو، یہاں بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ قاسم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 20 درہم کا قرض تھا، 4 درہم کی یہ بالیاں، یعنی سب کچھ بیچ کر بھی وہ گھر نہیں بچا سکتا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بالیاں اٹھائی اور بازار کے شور میں گم سم کھڑا رہا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ نہ گھر جا سکتا ہے، نہ زینب کا سامنا کر سکتا ہے۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے گندگی کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی۔ 1000 سال پرانے بغداد کی سرد اور بے رحم رات اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور قرض وہ دلدل ہے جو انسان کو نگل جاتا ہے۔ قاسم وہیں بیٹھا تھا کہ اچانک ایک گھڑ سوار تیزی سے وہاں سے گزرا۔ گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑی ہوئی دھول بیٹھی تو قاسم کو کیچڑ میں کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ ایک بھاری چمڑے کی تھیلی تھی۔ قاسم نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کھولی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندر سونے کے دینار تھے، 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 50 دینار۔ اس کا دل تو سینے سے باہر آنے لگا۔ 20 دینار کا قرض، گھر کی مرمت، زینب کی شادی، سب کچھ اس ایک تھیلی میں تھا۔ اس نے تھیلی کو سینے سے لگایا اور دیوانہ وار چاروں طرف دیکھا کہ کوئی تھا تو نہیں۔ رات کا اندھیرا اس کا رازدار تھا۔ خدا نے سن لی، خدا نے سن لی، وہ بڑبڑایا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ قاسم گھر میں آندھی کی طرح داخل ہوا۔ زینب سہم گئی۔ بابا، کیا ہوا ہے؟ قاسم نے تھیلی الٹی اور سونے کے سکے چٹائی پر بکھر گئے۔ زینب کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ یہ کہاں سے آئے؟ زینب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ ہماری نجات ہے زینب، قاسم ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ یہ سڑک پر گرے ملے تھے، اب کوئی ہم سے ہمارا گھر نہیں چھین سکتا۔ کل صبح ہی میں ابو حارث کے منہ پر یہ سکے ماروں گا۔ اور زینب نے ایک سکہ اٹھایا، اس پر ایک خاص مہر لگی تھی۔ بابا، یہ تاجروں کے سکے نہیں ہیں، یہ یتیم خانے کی مہر ہے، یہ کسی نے یتیموں کے لیے جمع کیے ہوں گے۔ قاسم کا چہرہ تو پھر سے فک ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو یتیموں سے بدتر ہیں، خدا نے یہ ہمارے لیے بھیجی ہیں۔ نہیں بابا، زینب نے سکہ واپس پھینک دیا۔ ابو حارث صرف ہمارا گھر چھین سکتا ہے، لیکن یہ حرام مال ہمارا ایمان چھین لے گا۔ میں سڑک پر بھیک مانگ لوں گی، لیکن یتیموں کا حق کھا کر اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ قاسم ساخت ہو گیا۔ بیٹی کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں اتر گئے۔ باہر گلی میں ایک منادی کرنے والے کی آواز گونجی، سنو سنو بغداد کے لوگوں، ایک مسافر کی امانت گم ہو گئی ہے جو یتیموں کے لیے لایا تھا۔ اگلی صبح ابو حارث اپنے 2 مزدوروں کے ساتھ قاسم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وقت ختم قاسم، ابو حارث نے دروازے پر لات ماری، گھر خالی کرو یا میں سامان باہر پھینک دوں۔ قاسم باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں وہی چمڑے کی تھیلی تھی۔ ابو حارث کی آنکھوں میں تو لالچ چمک اٹھا۔ ارے واہ، تو انتظام ہو گیا، لاؤ ادھر دو۔ قاسم نے تھیلی ابو حارث کی طرف بڑھائی، لیکن پھر رک گیا۔ اس نے ابو حارث کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مڑ کر زینب کو دیکھا جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ قاسم نے تھیلی واپس کھینچ لی۔ نہیں ابو حارث، یہ میری رقم نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ابو حارث گھرایا۔ تو پھر میرا قرض؟
اسی وقت بھیڑ میں اسے ایک اجنبی مسافر آگے بڑھا۔ یہ تھیلی میری ہے۔ قاسم نے وہ تھیلی مسافر کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ لیجئے شیخ، یہ کل رات مجھے ملی تھی۔ میرا ایمان ڈگمگا گیا تھا لیکن میری بیٹی نے مجھے بچا لیا۔ اس میں 50 دینار ہیں، گن لیجئے۔ مسافر نے قاسم کی پھٹی قمیض، ٹوٹا ہوا گھر اور دروازے پر کھڑے ظالم قرض خواہ کو دیکھا۔ وہ سارا ماجرا سمجھ گیا۔ ابو حارث آگے بڑھا اور قاسم کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے ڈرامے نہیں چاہیے۔ اگر یہ پیسے تمہارے نہیں تو میرا قرض کیسے ادا کرو گے؟ چلو نکلو گھر سے۔ مسافر نے ابو حارث کا ہاتھ قاسم کے گریبان سے جھٹک دیا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ مسافر کی آواز میں عجیب سے روب تھا۔ اس نے تھیلی سے 20 دینار نکالے اور ابو حارث کے منہ پر مارے۔ یہ لو اپنا قرض، اور آج کے بعد اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ پورے محلے میں سناٹا چھا گیا۔ ابو حارث نے جلدی سے سکے سمیٹے اور شرمندگی سے وہاں سے کھسک گیا۔ قاسم زمین پر گر کر رونے لگا۔ مسافر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ قاسم، تم نے اپنی سب سے بڑی ضرورت کے وقت بھی خدا کا خوف اختیار کیا ہے۔ جو شخص یتیموں کا مال دیکھ کر بھی نیت خراب نہیں کرتا، وہ غریب ہو کر بھی بادشاہ ہے۔ مسافر نے باقی بچی ہوئی رقم جو کہ 30 دینار تھی قاسم کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ تمہارا انعام ہے، اور سنو، میں بصرہ کا تاجر ہوں۔ مجھے اپنے کارخانے کے لیے ایک ایماندار نگران کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو۔ قاسم نے زینب کی طرف دیکھا۔ زینب مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے۔ مشکل ترین وقت وہ ہوتا ہے جب حرام کا راستہ آسان اور حلال کا راستہ ناممکن لگے، لیکن جو شخص اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ عزت پیسے میں نہیں، کردار میں ہے۔ اگر قاسم اور زینب کی اس سچائی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو یاد رکھیں، دنیا میں ایمانداری آج بھی زندہ ہے۔ ایسی ہی دل دہلا دینے والی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ابھی ہمارے چینل پرانے قصے کارنر کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ کوئی بھی کہانی آپ سے مس نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔